الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بروز قیامت اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان المبارک کی 23 تاریخ ہے، 1440 سنہ ہجری، اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں ہزاروں معتکفین کی مدنی بہار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے راستے میں بڑی سخت پیاس لگی، پانی نہ تھا۔ میں کسی وادی میں پہنچا، یعنی پہاڑ وہاں تھے، اور میں نے کافی وہاں پانی ڈھونڈا لیکن مجھے پانی کا نام و نشان نہ ملا۔ اتنے میں مجھے ایک بڑی عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں ڈر گیا کہ کوئی درندہ نہ ہو۔ جیسے میں وہاں سے پلٹا تو مجھے ایک آواز آئی کہ گھبراؤ نہیں، یہ آواز ایک ایسے نیک نوجوان عبادت گزار کی آواز ہے جو حسرت کے ساتھ اس نے سانس لی اور اس کی سانس کی آواز تم نے سنی ہے۔ آپ اس نوجوان کی طرف چلے تو دیکھا تو ایک نیک نوجوان عبادت میں مصروف۔ آپ نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پینا ہے، مجھے پیاس لگی ہے۔ اس نے کہا کہ اے مالک، تمہیں اس جگہ پر ایک پانی کا قطرہ تک نہ مل سکا؟ یہ کہہ کر وہ نوجوان اٹھے، اور اٹھ کر انہوں نے پہاڑ پر ایک ٹھوکر ماری اور کہا کہ اس رب کے نام پر، اس رب کے حکم پر، اس رب کے نام پر پانی دے جو بوسیدہ ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے یا زندہ کرتا ہے۔ یہ کہنا تھا کہ مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ پہاڑ سے دیکھتے دیکھتے پانی کا چشمہ نکلنے لگا، اور میں نے سیر ہو کر پانی پیا، خوب پانی پیا۔ جاتے ہوئے میں نے اس نوجوان عبادت گزار نوجوان سے کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، تو انہوں نے کہا کہ اے مالک، تنہائی میں اپنے رب کی خوب عبادت کریں، وہ تمہیں وادیوں پہاڑوں میں بھی سیراب فرما دے گا۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جوانی کی عبادت کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ ہمارے یہاں جوانی کا تصور کچھ اور ہے۔ جیسے کل عصر کی نماز کے بعد آپ نے امیر سنت کا مدنی مذاکرے میں کچھ مدنی پھول سنے ہوں گے، شاید بعضوں کو یاد ہو کہ عید کا تصور جیسے ہمارے یہاں بدل گیا نا، کہ عید گھومنے پھرنے کا نام، تفریحات کا نام ہمارے یہاں کر دیا گیا، جبکہ عید کی بہت بنیادی جو بات ہے وہ عید کی نماز ہے۔ تیاریاں تو عید کی نماز کے لیے ہے نا، سال میں 2 ہی نمازیں ہیں، تو عید کی نماز 2 ہی آتی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔
تو اس کی تیاری کرے، اس کے لیے کپڑے، سنتیں اور اسلام و دین اور شریعت کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، تو اس کے لیے غسل کرنا، ناخن تراشنا وغیرہ وغیرہ. لیکن ہمارا تصور عید کا الگ ہے. مجھے بھی اس کا اندازہ ہے. امیر علیہ سنت نے تو اپنے بارے میں جیسے بتایا کہ جو آپ کا پرانا ایک وقت تھا، جوانی کا ایک وقت آپ نے اپنا بیان کیا کہ میں نے اپنی جوانی کس طرح گزاری. یعنی یہ کہہ کر تو نہیں انہوں نے بیان کیا، لیکن ایک ہم اس سے جو نتیجہ نکالیں گے سمجھنے کے لیے کہ دعوت اسلامی سے بھی پہلے کی بات. اب دعوت اسلامی کو 81 میں دعوت اسلامی ہے نا، تو دعوت اسلامی کو بھی تو ایک عرصہ گزر گیا نا. کتنے سال ہو گئے؟ 81 کا مطلب 80 میں بھی اگر ہو تو 40 تک، 20 تک کتنے ہو گئے؟ 40 سال، تقریباً 38 سال ہو گئے، 38 ایئر. تو اس سے پہلے کا حال ہے. اور لڑکپن کے ٹائم سے آپ یعنی بالکل آغاز ہی آپ کا سمجھے کہ عبادت اور مسجد اور اس انداز پر آپ کی وقت گزرا ہے. تو اس وقت بھی اگر یہ جیسے انہوں نے کل بتایا کہ ہم مسجد میں دن گزار لیتا تھا عید کے دن، اور شام رات کو ہم یا شام کو ہم قبرستان چلے جایا کرتے تھے. آج ہمارے سامنے کہ ان کی جوانی کی یہ کیفیات، آج اس عمر میں آ کر انہوں نے کتنے جوانوں کو اپنی طرف کر لیا. برکتیں ہیں انسان کے، اللہ عمر میں، علم میں، وجود میں برکت عطا فرماتا. لیکن ہمارا جوانی کا، میں چونکہ میں اپنا پرسنلی دیکھوں تو میں 21 سال کی عمر میں دعوت اسلامی میں آیا ہوں. تو ظاہر 1991 سے پہلے کا مجھے ماحول پتا ہے. اور میں بچپن سے کوئی مسجد والا تو تھا نہیں. جیسے امیر سنت نے فرمایا کہ میں مسجد والا تھا، تو مسجد اور یہ مذہب، دین، نماز اور قرآن تو یہ پڑھنا گرنا، اس کے دوران امیر سنت کا سمجھے کہ بچپن تو لڑکپن تو جوانی اس میں گزری. ہمارا بھی ایسا نہیں تھا. میری اس وقت عمر تقریباً 50 سال کے آس پاس ہے. تو لیکن 21 سال تک میں دعوت اسلامی میں نہیں تھا، مذہبی ماحول میں نہیں تھا. تو مجھے بھی پتا ہے کہ عید ہم کیسے مناتے ہیں. اور آج اتنے سالوں کے بعد عید منانے کا انداز اور ایڈوانس ہوا ہوگا، پیچھے تو نہیں گیا ہوگا. انڈرسٹوڈ سی بات ہے. جیسے امیر سے فرماتے کہ موت کے کنویں اور یہ سارے، تو اب اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے کنویں بن گئے ہوں گے، اور کون کون سے کنویں بن گئے ہوں گے، سمجھ نہیں آتی. تو ہمارے یہاں عید کا ایک تصور ہے کہ عید ایسے ایسے منتی ہے، عید ایسے جاتی ہے، ٹکٹیں ہوتی ہیں، فلموں کی ٹکٹیں. اور اب سنیما ہال بھی سنا ہے کہ بڑھ گئے ہیں، پہلے سے زیادہ سنیما ہال پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور اب اور بہت سارے گناہ بری تفریحات کے مواقع. میرا موضوع عید نہیں ہے، میں کچھ کہتے کہتے کہیں اور نکل گیا. تو جس طرح عید کا تصور ہمارا غلط ہو گیا، یعنی عید منانے کا تصور کہ باطل انداز زیادہ آ گئے، اسی طرح ہمارا جوانی کا تصور بدل گیا ہے کہ ہم نے جوانی کو عبادت کے طور پر لینے کا ہمارا مزاج رہا ہی نہیں ہے. کہ جوانی اور عبادت، جوانی اور عبادت، جوانی اور عبادت، جوانی نماز، جوانی تلاوت، جوانی راہ خدا کا سفر، جوانی بد نکائی سے بچنا، جوانی فلم ڈراموں سے بچنا، جوانی گالی گلو سے بچنا، جوانی بدماشیوں سے بچنا، جوانی میں شرافت کا ہونا، جوانی میں اخلاق کا ہونا، جوانی میں نیکی کا ہونا، جوانی میں پرہیزگاری کا ہونا. یہ ساری چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اس پہ دیکھ لیں کہ آج ہم جوانی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور جوان کو کس طرح زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ آیا کرتا ہے، وہ عبادت اور ریاضتوں کے معاملات اور نیکی کے معاملات. تو اس لیے آج آپ کو جو میں کچھ بیان کرنے جا رہا ہوں، ضرور غور سے سنیے گا کہ جوانی کیا. 30 سال سے 50 سال کی عمر تک کا عرصہ جوانی ہے، اس سے پہلے نوجوانی ہے. یہ ایک تقسیم ہے. اور 60 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو اول تو یہ کہ جوانی کے حوالے سے ایک ایمان افروز میں آپ کو بات بیان کروں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. قیامت کا معاملہ یہ ہوگا، محشر کا معاملہ، کہ سورج 1.25 میل پر آگ برسا رہا ہوگا، تانبے کی زمین ہوگی، بڑا برا حال ہوگا. 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. حساب کتاب کی جو آزمائش ہوگی، الامان و لفیظ، اللہ قہار و جبار
یہ مطلب وہاں معاملہ ہوگا کہ انبیاء کرام بھی اللہ تعالیٰ کے حضور کلام نہ کر سکیں گے. اتنا عجیب معاملہ ہوگا, حساب نہیں ہو رہا ہوگا. اب سوچئے کہ اس وقت گرمی اور تپش کا معاملہ کیا ہوگا. ایسے میں زبان سوکھ کر کانٹا, حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہے ہیں. پیاس سے برا حال ہے, گرمی سے برا حال ہے, حساب اور پتہ نہیں کیا بنے گا. ایسے میں اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا. اور اب ایسے حالت میں جس سے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل گئے, وہ کتنا خوش نصیب ہوگا. اللہ کے عرش کے سائے میں جسے جگہ ملے. تو اس کے باقاعدہ کئی حدیثیں ہیں اور کئی ایسے نیکی کرنے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. ان میں سے دو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ وہ شخص جس کی نشو نما اس حال میں ہوئی کہ اس کی صحبت, جوانی اور قوت اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضا والے کاموں میں گزری ہوگی, جس کا دل مسجد میں لگتا ہوگا, اور وہ جس شخص نے اللہ کا ذکر کیا اور اس کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے. ایسے کئی اور ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں, جوانی کو ہم معمولی نہ لیں. ہم نے جوانی کو فیشن کا ذریعہ اور اس طرح گھومنے پھرنے کا ذریعہ, اچھل کود, دنگا مستی, ان چیزوں میں ہم نے اپنی جوانی گزارنی شروع کی ہوئی ہے. اور بڑھاپا ہے جو نا, بڑھاپا, آپ نے کئی بوڑھے دیکھے ہوں گے, نہ عقل کام کرتی ہے, نہ دماغ کام کرتا ہے, نہ بات کر سکتے ہیں, چڑچڑاپن اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. بچپن, بڑھاپے میں بچپن آ جاتا ہے, بچوں جیسی معاملات ہو جاتے ہیں. کیسا عجیب لگتا ہے. مگر میں آپ کو بتاؤں, خوشخبری ہے اس نوجوان کے لیے جو تلاوت قرآن کا عادی ہے کہ اگر ایسے نوجوان کو بڑھاپا آیا تو وہ ان آزمائشوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا. مفتی احمد یارکا نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں, حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو مسلمان تلاوت قرآن کا عادی ہو اس پر انشاءاللہ عز و جل یعنی جوانی میں حاصل کیے گئے علم کو بڑھاپے میں بھولنے کی حالت طاری نہ ہوگی. جوانی کو قرآن کریم کی تلاوت میں اور عبادت میں گزارنا ہے ہم کو, اور اس کا ثواب کتنا ہے اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. ثواب کتنا, سنیے ثواب میں آپ کو بیان کرتا ہوں. ثواب اتنا ہے, حدیث قدسی ہے. کیا ہے حدیث؟ یعنی اللہ فرماتا ہے, رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے, میری تقدیر پر ایمان لانے, میرے لکھے پر راضی رہنے والا, میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کرنے والا اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والا نوجوان میری بارگاہ میں میرے بعد فرشتوں کی مانند ہے. یہ نوجوان, اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں, اپنی جوانی کو, اپنی اس عمر کو, یہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کی بڑی تعداد ہے. جو 40 کے اندر ہے نا, وہ ہاتھ اٹھائیں. جن کی عمریں 40 کے اندر ہے وہ ہاتھ اٹھائیں. ہاتھ اٹھائیں, تھوڑا اونچا ہاتھ اٹھائیں, مجھے بھی پراپر نظر آ جائے. 40 کے اندر جن کی عمریں 40 کے اندر. ارے واہ, یہ نوجوان اور جوانی میں آتے ہیں نا. 40 کے اندر آپ کی عمریں. ہم نے اپنی اس عمروں کو ضائع نہیں کرنا, ہم نے ہمارے وقت کو ضائع نہیں کرنا, ہم نے اپنی زندگیوں کو فضول قسم کی فیشنوں میں, فضول قسم کی ایکٹیویٹیز کے اندر نہیں گزارنا. کیونکہ وہ ہے نا, ہوئے نامور بے نشاں کیسے,
ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے جس نے اپنی جوانی کو اطاعت خداوندی کے لیے وقف کر دیا ہو۔ اللہ ایسے نوجوان سے، ایسی جس نے اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور سنو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے والے نوجوان سے اللہ فرماتا ہے تیرے لیے 70 صدیقوں کے برابر ثواب ہے۔ اے میرے نوجوان، اے میرے جوان اسلامی بھائیوں، کہاں چلے گئے ہو یار آپ؟ کہاں کھو گئے ہو آپ؟ کون سی زندگی میں چلے گئے ہو؟ رات رات بھر جا کر ہوٹلوں پر بیٹھ کر گپے مار کر فضول قسم کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر اپنی جوانیاں، اپنی عمروں کو برباد کر رہے ہیں آپ۔ اس کے لیے ہے ہماری جوانیاں، اس لیے ہماری یہ عمریں؟ نہ، اس لیے نہیں۔ آپ تو مسجد میں آؤ، رائے خدا کے مسافر بنو، جا کر دیکھو کون کون سی مسجدوں کو تالے لگے ہوئے، جا کر دیکھو کن مطلب لوگوں کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا۔ آپ تو مطلب کہ نکل پڑو رائے خدا میں، سفر کر جاؤ رائے خدا میں۔ آپ تو اللہ کر محلے کے اندر صدائے مدینہ فجر میں جگہ جگہ کر بے نمازیوں کو نمازی بناؤ۔ آپ فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، عیاشیوں کی طرف چلے گئے ہو، فیشنوں کی طرف چلے گئے ہو، اور پھر آخر بڑھاپا آ جاتا ہے، پچھتاوا۔ پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، یعنی عجیب سے امبیشنز ہیں، میں یوں بن جاؤں، میں یوں بن جاؤں، میں فلاں بن جاؤں، میں نام نہیں لیتا لیکن لوگوں کو برا لگ جائے گا۔ نیک بننا، متقی بننا، پرہیزگار بننا، یہ کہاں ہے؟ یعنی آپ کو پتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں، یعنی بڑھاپے میں پہنچ کر عبادت نہیں کر سکتا نا، لوگ بڑھاپے میں پہنچ کر بہت ساری عبادتیں جو بڑھاپے میں نہیں ہو پاتی، اگر اس نے جوانی میں عبادتیں کی ہیں، سنو تھوڑی توجہ کے ساتھ، اگر اس نے جوانی میں، یہ اسلامی بہنیں مدنی چینل پر جو دیکھ رہی ہو جن کی عمریں ابھی جوان ہیں، توجہ سے سنیں کہ بڑھاپا آنے کے بعد کئی عبادتیں نہیں ہو پاتی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جوانی میں وہ جو عبادتیں کیا کرتا تھا کہ اب بڑھاپے میں ضعیفی کی اور کمزوری کی وجہ سے عبادت نہیں کر پاتا، اللہ تعالیٰ اسے معذور قرار دے کر جوانی کی جو عبادتیں کرتا تھا اس کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ریاضت بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاضت یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو، جو کچھ کرنا اب کر لو ابھی نوری جوان
ایسے تو میل سنت کا جو انداز تھا زندگی کا، ہمیں پتہ ہے نور مسجد اور مساجد اور یہ پرانے لوگ ملتے ہیں بتاتے ہیں، لیکن اگر میں 1980 سے اگر میں غور کرتا ہوں، 1981 میں ہم میل سنت دعوت اسلامی لے کر چلے، ایک وہ پریکٹیکل وہ پرسنالٹی جو سو پریکٹیکلی ہماری آنکھوں کے سامنے نا، ہم ایک پریکٹیکل ایک جو آنکھوں کے سامنے پرسنالٹی ہے اس کا ایک تھوڑا سا مطلب کہ جائزہ لے لیتے ہیں نا. اور ان کے ساتھ یا اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی الحمدللہ لوگ تھے جو چل پڑے تھے قدم سے قدم ملا کر. تو ان کی پاسپورٹ پر جو ڈیٹ آف برتھ ہے، سن آف برتھ ہے 1950 ہے، اور جو دعوت اسلامی کا ٹائم ہے 1981. اوکے، دیٹ مینس 60 70 80 30 سال کی کم و بیش عمر ہوگی، کم و بیش 30 سال کی عمر ہوگی. 30 یہی ہوا نا، 30 سال کی عمر میں اتنی شہرت ہو چکی تھی کہ علماء اس پر متفق ہو گئے کہ دعوت اسلامی کو الیاس قادری لے کر چلیں گے. اتنی شہرت تھی، اتنا نام تھا، اتنا مقام تھا نا. اس کا مطلب وہ پیچھے کے 10 12 15 سال آپ دیکھیں وہ کیسے گزرے ہوں گے. اب 30 سال پر آ جائیں، اب 30 سال، آج 26 بھی نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 30 سال پر آ جائیں کہ 30 سال کی عمر سے یا 31 سال کی عمر سے یعنی 31 سال کی عمر سے یہ کیسی سٹرگل تھی کہ آج دعوت اسلامی یہاں کھڑی ہے. سفر پر سفر، سفر پر سفر، سفر پر سفر، کمپرومائزز، سیکریفائزز، فیملی سے، فائنینشلی، ہر طریقے سے، فزیکلی، جو خواہشات ہوتی ہیں، جو مقاصد ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا. ہمارے سامنے ایک پرسنالٹی ہے نا. آج اتنا بڑا ہزاروں کا جو ہم معتکفین کی زیارت کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی قربانیاں ہیں نا. ایسی آواز، کیونکہ میں کل پرسوں کی بات ہے، میں بات کر رہا تھا کہ یوں تو آخری عشرے کے بڑے بڑے اعتکاف دنیا میں اسپیشلی مسجد نبوی شریف، مسجد الحرام میں ہوتے ہیں جو میری معلومات کے مطابق ہے، اور بھی کئی مساجد کے اندر کچھ نہ کچھ معتکفین بیٹھتے ہیں. لیکن اگر پورے مہینے کے لیے کوئی اعتکاف کرواتا ہے تو صرف دعوت اسلامی ہے، صرف دعوت اسلامی ہے. وہ کہیں بھی نہیں ہے، نیور، نتھنگ. آپ مجھے ریکارڈ لا کر دے دیں کہ کوئی اس طرح پورے مہینے کے لیے ہزاروں کو اپنے پاس لے کر بیٹھے اور اتنا ریگولر ٹائم دے اس عمر میں، جبکہ اس وقت 70 پلس ہے. اور ہم آ رہے ہیں نا، ہم سب آ ہی رہے نا. جس کا تاثرات دیکھو، ان کے پاس آیا ہوں، ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں، ان کے پاس آیا ہوں، ان سے ملنے آیا ہوں، ان کو ڈائریکٹ، ان کو لائیو، ان کو یوں کر، یہ تقریباً یہی کیفیت ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ ہمارے سامنے ایک پرسنالٹی ہے جس نے اپنی جوانی، اپنی نوجوانی اور اب تک کی ساری عمر ایک سٹرگل میں گزاری ہے. کیا ہوا ہے؟ الحمدللہ کیا نہیں ہے یوں دیکھا جائے تو ان کے پاس کیا کمی ہے؟ صرف قربانی کی بات ہے. عبادت و نیکی، عبادت و نیکی، مسجد، عبادت، نیکی، نماز، جماعت، نیکی کی دعوت، حسن اخلاق، اور جو ایک سنت پر عمل اور تقوی و پرہیزگاری. اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، آپ کو دعوت دے رہا ہوں میں کہ ابھی چند دنوں کے بعد ماہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے گا، اور جو چاند رات اور عید کے دن کو جو حال ہوگا نا، پتہ نہیں میرے کتنے معتکف اس بے حیائی اور پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کا سیلاب آتا ہے، اس میں بیچارے بہہ جاتے ہیں. اگر آپ اس سیلاب سے بچنا چاہتے ہو تو دعوت اسلامی آپ کو ایک کنارہ دے رہی ہے، اس کنارے کی طرف آ جاؤ، انشاءاللہ آپ اللہ نے چاہ تو بہنے سے بچ جاؤ گے. وہ کنارہ مدنی قافلے. وہ کنارہ کیا ہے؟ آپ مدنی قافلوں کے کنارے پر آ کر ایک طرف ہو جاؤ، یہ طوفان نکل جائے گا انشاءاللہ عز و جل. یہ 2-3 دن کا طوفان ہوگا، یہ نکل جائے گا اللہ نے چاہا تو آپ دوبارہ میدان میں آ کر اسی طرح سنتوں کی دھومیں مچاؤ گے. آپ تھوڑی سی آپ کو قربانی دینی ہوگی اور آپ کا وقت مسجد میں مسجد گزرے گا. جوانی عبادت میں گزر جائے اور کیا چاہیے. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اپنی مخلوق میں اس خوبرو یعنی خوبصورت نوجوان کو سب سے زیادہ پسند فرماتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اور حسن و جمال کو اللہ کی عبادت میں صرف کر دیا. اللہ پاک فرشتوں کے سامنے سے بندے پر فخر فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے یہ میرا حقیقی بندہ ہے. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آ جاؤ اے میرے جوانوں، آ جاؤ میرے نوجوانوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا، چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمت بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی دعوت اسلامی ہے نا، دعوت اسلامی پیارے مصطفیٰ کی حقیقی غلامی کا نام ہے. یہ جس کی حقیقی اور سچی اور پکی غلامی کی طرح بلا رہی ہے نا، ان کی واقعی سچی پکی اور حقیقی غلامی جس دن ہم نے اختیار کر لی نا، غلام تو ہیں لیکن ہماری غلامی کا انداز آپ کے سامنے ہے. مگر جس غلامی کا میں بات کر رہا ہوں، جس غلامی کا صحرا اللہ کے نیک بندوں کے سروں پر سجا، جس غلامی کا صحرا امام اعظم کے سر پر سجا، جس غلامی کا صحرا اولیاء کرام کے سروں پر سجا، جب اسی غلامی کا صحرا جس کے سر پر سجے گا وہ غلام تو رہے گا مصطفیٰ کا، مگر معاشرے میں وہ آقا بن کے جیتا ہے، بادشاہ بن کے جیتا ہے، وہ زبردست بن کے جیتا ہے. اللہ اس کو مقام دیتا ہے. ان کے جو غلام ہو گئے، ان کے جو غلام ہو گئے، وقت کے امام ہو گئے، ہو گئے وقت کے امام ہو گئے. غیروں کے پیچھے چلنے نے ہمیں غروبی کیا. مغرب سنا ہے نا لفظ ہے مغرب، ویسٹرن، مغرب کلچر، ویسٹرن کلچر نام سنا ہے نا، مغربی کلچر. مغرب سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ بولو، سورج مشرق میں غروب ہوتا ہے مغرب میں؟ کون کون کہتا ہے مغرب میں؟ اگر مغرب کے پیچھے جاؤ گے تو غروب ہو جاؤ گے. مغرب کی طرف جاؤ گے، یہ سمجھانے کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اس دین، اس اسلام اور اس سنتوں پر چلو جو تمہیں عروج دے گا. وہاں سے ہٹو گے تو تمہیں زوال لگے گا. اگر اس وقت اوورال اگر مسلمانوں کی زوال کی اگر آپ کہانیاں لکھو نا تو کتابیں بھر جائیں گی. مگر اس کو اگر ایک لائن میں لکھو نا تو ایک لائن میں بھی سارا سبق آ جائے گا کہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اور کیا ہے اس میں؟ لیکن انشاءاللہ میرے یہ نوجوان، میرے جوان اور یہ میرے معتکفین اور دیکھنے سننے والے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں انشاءاللہ عز و جل اس طرح عملی طور پر میدان میں آئیں گے کہ انشاءاللہ سنتوں کا ڈنکا بھی بجائیں گے اور خود کو نیک بھی بنائیں گے. اور جہاں جائیں گے یہ نعرہ لگائیں گے، شیطان کے خلاف جنگ، جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ، جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ. جاری رہے گی. اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے کہ اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے. کیسے اپنے کیسا حساب دیں گے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک دور میں امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بڑا نیک اور
پرہیزگار خوف خدا والا نوجوان تھا، اس کا انتقال ہو گیا، اس نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے اس کی پرہیزگاری، اس کی نیکی، اس کے خوف خدا کو۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے، اس کا انتقال بھی خوف خدا سے ہوا تھا۔ آپ اس کی قبر پر پہنچے اور قبر پہ جا کر آپ نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تلاوت کی، اور قبر میں جو نوجوان تھا آپ نے پکار کر فرمایا، نوجوان بتا تیرا کیا حال ہے؟ مردہ سنتا ہے، مرنے والا سنتا ہے۔ فاروق اعظم کو پتا تھا کہ جس کا انتقال ہو جاتا ہے وہ سنتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کیا کہا، اے نوجوان بتا تیرے ساتھ تیرا کیا حال ہے؟ تو نوجوان نے کہا، اے میرے آقا حنیف امیر المومنین، اللہ تعالی نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ہمیں تو جنت بھی لے لی ہے، 2 جنتیں ہیں، جنت میں جائیں گے انشاءاللہ۔ تو جنت میں جانے کے لیے نیکیاں کرنی ہیں، اپنی جوانی کو فیشنوں کے، لڑکیوں کے نام پر نہیں، نو گرل فرینڈ، یہ بیکار کی باتیں ہیں۔ یہ لڑکی کے پیچھے، یہ کالج کے پیچھے کھڑے ہوئے، اسکولوں کے پیچھے کھڑے ہوئے، بھائی کالا چشمہ پہن کے کھڑے ہوئے، کوئی دیکھ نہ لے، خدا دیکھ رہا ہے بے شرم، کالا چشمہ پہن کے کھڑا ہوا ہے جیسے اندھا کھڑا ہوتا ہے، اور بد نگاہیاں کر رہا ہے، کوئی دیکھے گا نہیں۔ ارے تجھے خدا دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اور ادھر ادھر اپنی جوانی اور اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ یہ کوئی بات ہوئی یار؟ یہ کوئی جگہ ہے جانے کی؟ اپنے وقت کو ضائع کرتے، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سارے کام ہیں جو اب کھیل تماشوں میں لگ گئے، بھائی یہ بننا ہے وہ بننا ہے۔ ارے بھائی اللہ کے نیک بندے تو بنو، اللہ کے نیک بندے بنو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، متقی بنو، نمازی بنو، فلمیں ڈراموں گانے بازوں سے بچنے والے بنو، فضول قسم کی دوستوں میں بیٹھ کر اپنے وقت کو برباد کرنے سے بچنے والے بنو۔ عجیب منطق ہے۔ تو آؤ نیکی کی طرف چلتے ہیں، عبادت کی طرف چلتے ہیں، پرہیزگاری کی طرف چلتے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے میں اپنی زندگیاں گزارتے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوانی کے عالم میں کربلا میں شہادت پائی۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی جوان تھے، شہادت پائی۔ کئی صحابہ کرام علیہم رضوان نے جوانی کے عالم میں شہادت پائی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی رات ان کو پکار آئی، شادی کی رات یہ چل پڑے راہ خدا میں لڑنے کے لیے اور شہید ہو گئے، اور انعام یہ ملا کہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ ہماری ہسٹری ہے۔ صحابہ کرام کی جوانیوں کے واقعات تو پڑھیں، اولیاء کرام کی جوانیوں کے واقعات تو پڑھیں۔ امام بخاری کی ہم باتیں سنتے ہیں کہ امام بخاری نے بڑھاپے میں جا کر حدیثیں سیکھی تھی، امام مسلم نے بڑھاپے میں جا کر حدیثیں سیکھی تھی، کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام اعظم رحمہم اللہ تعالی، امام ترمذی، حضرت امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے بزرگان دین، کیا انہوں نے بڑھاپوں میں جا کر عبادتیں کی تھی اور حدیثیں سیکھی تھی اور علم دین سیکھا تھا؟ نہیں، 15 سال، 16 سال، 17 سال، 18 سال، 20 سال کی عمروں کے اندر انہوں نے مدارس میں داخلے لیے، علم دین سیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ ہم نے اپنی جوانی کا مطلب گما دیا ہے۔ ہم سمجھتے جوان ہیں، نوجوان ہیں، ابھی یہ بھی کر لو، اپنی وہ بھی کر لو، ابھی تھوڑا یہ بھی بنا لو، وہ بھی بنا لو۔ یہ کہتے کہتے میرے نوجوان کئی قبروں میں اتر گئے۔ ایک ابھی حال میں کل پرسوں مجھے کہ اسلام بھائی نے بتایا، شادی کو 1 ہفتہ تھا، ایک اسلام بھائی کے 1 ہفتہ باقی تھا شادی کو، انتقال ہو گیا۔ شادی کی رات انتقال ہو جاتا ہے، شادی کے دن انتقال ہو جاتا ہے، دولہا بنا ہوا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، بھائی سہرا پہنا ہوا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے، نکاح ہو چکا ہوتا ہے انتقال ہو جاتا ہے۔
گولی لگ جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، بس کھائی میں گر جاتی ہے، دلہن بھی چلی جاتی ہے، دولہا بھی چلا جاتا ہے. ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ہم کہاں ہیں؟ کیا سوچ رہے ہیں؟ آ جاؤ میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، بھول جائیں یہ دنیا. جس زندگی کو آپ دیکھ کر آئے نا، اس پہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے. دعوت اسلامی آپ کو حقیقی اور سچی زندگی کی طرف بلا رہی ہے، اور وہ زندگی کا نام ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا. صحابہ کرام علیہ رضوان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا. انشاءاللہ یہ زندگی گزاریں گے، اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. دنیا میں بھی عزت ملے گی اور رب نے چاہا تو آخرت میں بھی عزت ملے گی. ایک رسالہ ہے میرے ہاتھ میں، جوانی کیسے گزاریں. میں نے اس میں سے آپ کو کئی مدنی پھول بیان کیے ہیں. نظر آیا؟ نظر آیا؟ کس کس کو نظر آیا؟ اب میرے کو بھی تو نظر آوے کہ آپ کو نظر آیا. ہاں، کون کون لینے کی نیت کرتا ہے؟ پڑھنے کی بھی نیت کر رہے ہیں، پھر اللہ توفیق دے تو عمل کی بھی نیت کر لیں کہ جوانی کیسے گزارے تو پتہ چلے. تو جوانی یہ فیشنیں کرنے کے لیے نہیں ہے، جوانی تو اللہ کی راضی کرنے کے لیے. جوانی گل چھڑے اڑانے کے لیے نہیں ہے. جوانی یہ فلمیں ڈرامے گانے باجوں کے پیچھے پاگل ہو کر گھومنے کے لیے نہیں ہے. پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمت ہے، طاقت ہے، رکوع کر سکتے ہیں، سجدے کر سکتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کر سکتے ہیں، بسوں میں چڑھ سکتے ہیں، بسوں سے اتر سکتے ہیں، ٹرینوں میں جا سکتے ہیں. ہمت کرو، ہمت کریں اور تمام اسلامی بھائی نیت کریں کہ اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ زندگی میں یک مشت ایک ساتھ 12 ماہ کے مدنی قافلوں میں ضرور سفر کریں گے. زندگی میں ایک بار کی نیت کر لیں کہ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں. اللہ جانتا ہے کہ نیت کی درجہ، سچی نیت کریں. اللہ مجھے توفیق دے تو انشاءاللہ زندگی میں ایک بار لازمی میں انشاءاللہ 12 ماہ ایک ساتھ مدنی قافلے میں سفر کروں گا. کون کون نیت کرتا ہے؟ کبھی بد نیت کریں، سچی نیت کریں. اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے. اور ہر 12 ماہ میں، یعنی ہر سال میں ایک بار، ہر 12 ماہ میں ایک ساتھ ایک ماہ کا مدنی قافلہ، اس کی بھی نیت کریں. اگر سچی نیت ہو تو ہاتھ اٹھائیں، سچی نیت. اور ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ، ہر ماہ. اور یہاں سے چاند رات کو مدنی قافلہ. اس میں ہماری بچت ہے، ہماری بچت ہے. ہم بچ جائیں، بس نکل جائیں. یہ جو چاند رات سے جو آتا ہے نا مسئلہ، حالانکہ یہ رات لیلۃ الجائزہ ہے، مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے. اور عید خود برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے. اور اس کو کس طرح ہمارے یہاں گزارا جاتا ہے خود آپ کو ہی پتا ہوگا، مجھے ہی پتا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو آپ مدنی قافلوں کے اخراجات جمع کرواتے نا، مدنی قافلے والوں سے رابطہ کر کے اپنے اخراجات جمع کرا دیں. دارالسنہ پر جا کر اپنے اخراجات جمع کرائیں کہ میں انشاءاللہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا، یا عید کے دن جو بھی یہ آپ کو بتائیں مدنی قافلوں میں. اچھا، 2 کام کریں. ایک تو مدنی قافلہ چاند رات عید کے دن، دوسرا یہ کام کریں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ کوئی بھی ایک سال لکھوا دے. اس سال انشاءاللہ میں 12 ماہ، اسی طرح 1 ماہ کے مدنی قافلے کی تاریخ لکھوا دیں، تاکہ ہم انشاءاللہ یہ نیکی کی دعوت عام کرتے کرتے اللہ نے چاہا تو بہت برکت ملے گی انشاءاللہ. اب ہمارے جانشین امیر علیہ سنت سے چند ایک مسائل ہم سیکھتے ہیں، بہت مختصر ماشاءاللہ یہ 2-3 مسئلے بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو بہت سیکھنے کو ملے گا. ذرا توجہ سے سنیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو ہے وہ موضوع ہے، ایک تو بدشگونی، اور دوسرا ہے سجدے کے حوالے سے، کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز میں پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رکھنا ضروری ہے، یعنی سجدے میں جو پاؤں کا انگوٹھا ایک ہی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے، یا قیام میں بھی ایک ہی جگہ پہ رکھنا ضروری ہے. بعض لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے. تو اگر سجدے میں جاتے ہوئے یا ویسے ہی تھوڑا بہت اگر انگوٹھا اگر آگے پیچھے ہو گیا یا ہل گیا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو ہے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی بندہ جو نماز سے باہر ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہے وہ سراسر غلط فہمی ہے. یعنی ایسا کوئی نہیں ہے کہ پاؤں کا انگوٹھا جو ہے وہ قیام میں ہل گیا، رکوع میں ہل گیا، یا سجدے میں جاتے ہوئے ہل گیا، یا قاعدے میں ہل گیا تو اس سے جو نماز جو بندے کی ٹوٹ جاتی ہے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بالکل جو ہے وہ یہ غلط فہمی ہے. اور دوسرا جو ہے وہ موضوع ہے مہلکات کے حوالے سے. ایک مہلک بدشگونی. بدشگونی کیا ہے؟ کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں برا سمجھنا. مثال کے طور پہ کوئی شخص گھر سے نکلا سفر کے لیے یا کہیں اور جانے کے لیے، اب آگے سے جو کوئی کالے رنگ کی بلی گزر گئی، اب جو ہے وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اب تو یار یہ کالے رنگ کی بلی گزر گئی اور میں جس کام سے جا رہا ہوں نا تو وہ میرا کام نہیں ہوگا، یا اب جو ہے نا مجھے نقصان ہو جائے گا اب اگر میں سفر کرتا ہوں تو. کیونکہ کالی بلی میرے آگے سے گزر چکی ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ جو سفر کا مہینہ ہے، جو ربیع الاول سے جو پہلے آتا ہے سفر المظفر، تو بعض لوگ جو وہ اس مہینے کو جو ہے یہ منحوس سمجھتے ہیں. بعض لوگ جو وہ چھینک کو منحوس سمجھتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ شوال المکرم میں یا بعض مخصوص دنوں میں جو ہے وہ شادی بیاہ کرنا جو ہے اسے یہ منحوس سمجھتے ہیں، اسے غلط سمجھتے ہیں. تو بدشگونی کا حکم سن لیجئے کہ بدشگونی یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ تعالی ہمیں سے محفوظ رکھے. آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بدشگونی شیطانی کاموں میں سے ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ بدشگونی شیطانی کاموں میں سے ہے. آئیے اس کا علاج بھی سن لیتے ہیں کہ بدشگونی کا ایک علاج تو یہ ہے کہ کسی بھی چیز، انسان یا وقت وغیرہ کو منحوس نہ سمجھے. جیسے اب اگر کالی بلی گزر بھی گئی کسی کے آگے سے تو اب یہی کہ بندہ کہ میں یہ کام کر کے ہی چھوڑوں گا، اور نہ ہی کسی چیز کو اپنے حق میں برا سمجھے سوائے اس چیز کے کہ جس کو شریعت برا کہے. جیسے کسی پر ظلم کرنا، نماز چھوڑ دینا، نماز قضا کر دینا، کسی کے پیسے دبا لینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا. تو یہ کہ ان چیزوں کو شریعت نے برا کہا ہے تو صرف انہی چیزوں کو برا کہے، انہی چیزوں کو برا سمجھے اور انہی چیزوں سے بچے. جو جسے شریعت نے برا نہیں کہا تو اس سے کوئی بچنے کی ضرورت بھی نہیں. اور اسی طرح کسی چیز یا وقت وغیرہ کو جو لوگ برا یا منحوس سمجھتے ہیں
تو ان لوگوں کی دیکھا دیکھی اسے برا اور منحوس سمجھنے کے بجائے علماء کرام سے رجوع کریں. تو اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل بدشگونی کے گناہ میں مبتلا ہونے سے بھی بچے رہیں گے. اور اس کے لیے ایک رسالہ بھی ہے جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, بدشگونی, اس کا نام ہی بدشگونی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے جو ہے وہ اس کا مطالعہ بھی جو ہے وہ مفید رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نظر آ رہا ہے؟ ہلکے لگیں گے. میرے مرشد بنو سلطوں کا خوب